بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعین، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے صبر کا پھل میٹھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، انسان فطرتاً بہت بے صبرا ہے۔ ہر بچے کو بڑا ہونے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ بڑھتے ہیں اور وہ بچپن کی یادوں کو تازہ کر کے آنسو بہاتا ہے کہ کاش میں بڑا نہ ہوتا۔ بے شمار مسافتیں وقتیں طے کرنا ہوتی ہیں، ہمیں صرف صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ہر بچے نے محنت کے بغیر ہی جوان ہونا ہے اور ہر جوان نے کوشش کے بغیر بوڑھا۔ وقت کبھی نہیں رکتا، اس کو روکنے کی بجائے آپ کو بھاگنا پڑتا ہے۔ نوجوانی کا دور بہت قیمتی ہوتا ہے، ہر نوجوان میں جذبے اور ہمت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ضرورت صرف رائٹ ڈائریکشن اور مستقل مزاجی کی ہے۔ ٹرین کی دو پٹریاں جب کسی جنکشن پر جدا ہوتی ہیں تو شروع میں پاس پاس معلوم ہوتی ہیں، لیکن چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد دونوں کی منزل جدا ہو چکی ہوتی ہے۔ کوئی ٹرین کا مسافر اگر منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے چلتی ٹرین سے اتر جائے تو یقیناً منزل کی بجائے ہسپتال پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید کو اسم اعظم حاصل کرنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا۔ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب نے اسے کل آنے کو کہا۔ اگلے دن جب اس نے وہی تقاضا کیا تو پیر صاحب نے پھر کل پر بات ٹال دی۔ اس طرح یہ ٹال مٹول خاصے دن تک چلتی رہی۔ آخر ایک دن تو مرید رو ہی پڑا۔ پیر صاحب کو بھی کچھ طرز آیا۔ انہوں نے کہا، میرا ایک کام کر دے، اس کے بعد اسم اعظم تیرا۔ مرید نے فوراً حامی بھر لی۔ پیر صاحب نے ایک لکڑی کا بند ڈبہ دیا اور کہا کہ اسے کھولنا نہیں، اس میں کسی کی امانت ہے۔ اس ڈبے کو فلاں علاقے میں موجود پہاڑ کے غار تک لے کر جانا ہے، وہاں میرا ایک درویش دوست قیام پذیر ہے، اس کو یہ امانت سونپ دینا۔ مرید نے ڈبہ اٹھایا اور منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر اس ڈبے میں ہے کیا، کیوں نہ اسے کھول کر دیکھا جائے، لیکن پیر صاحب کے حکم کی پاسداری بھی رکھنی تھی، اس لیے نہ کھول سکا۔ پھر تجسس بڑھتا اور وہ سوچتا کہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھنے میں حرج ہی کیا ہے۔ آخر کار اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ڈبہ کھول دیا۔ اس میں ایک چوہا بند تھا۔ وہ فوراً بھاگ گیا اور خالی ڈبہ ہاتھ میں رہ گیا۔ اب اس کی پریشانی بہت بڑھ گئی کہ خالی ڈبے کو میں کس کے پاس لے کر جاؤں۔ آخر شرمندگی کے جذبات کے ساتھ واپس پیر صاحب کے پاس لوٹا اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں کیونکہ امانت پہ خیانت ہو گئی ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا، تو بہت بے صبرا ہے، تجھ سے ایک چوہا نہیں سنبھالا جاتا، اسم اعظم کہاں سے سنبھالے گا۔ عزیز سامعین، بڑی کامیابی سب سے زیادہ جو چیز مانگتی ہے وہ ہے وقت، مگر کامیابی کی یہی وہ قیمت ہے جو آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے سیٹ کو ایک باغ بہت خوبصورت لگا۔ سیٹ نے فوراً مالی کو طلب کیا جس نے یہ دلکش باغ سجایا تھا۔ مالی حاضر ہو گیا۔ سیٹ صاحب نے حکم دیا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دو، کل ہی اسی طرح کا باغ میرے بنگلے پر بھی بناؤ۔ بوڑھا مالی جرات سے بولا، سیٹ صاحب، یہ باغ پیسہ نہیں وقت مانگتا ہے۔ میں نے ساری عمر اس باغ کے نام کی ہے، تب جا کر یہ گلزار بنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کل ہی یہ باغ آپ کے بنگلے کی زینت بنے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے باغ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بیج بویا جائے اور کل پھل مل جائے؟ اس لیے بیج بونے اور پھل حاصل کرنے کے درمیانی وقت کو کامیابی کی قیمت کہا جا سکتا ہے۔ شام کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہیں تو آپ کو پوری رات انتظار کرنا پڑتا ہے۔ رات میں لاکھ مصنوعی روشنیاں روشن کر لی جائیں، سورج کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ قدرت کے تمام واقعات کے ظہور کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔
کوئی کامیابی اپنے مقررہ وقت سے پہلے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ہاں نہ سیکنڈ ہے نہ منٹ، اس کی اپنی گھڑی ہے۔ جب آپ کی گھڑی کی سوئیاں مل جائیں تو انتظار کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تب تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آپ خود کو ان معاملات میں پریشان ہونے کی اجازت دیں جن میں آپ کا دخل ہے، باقی اللہ پر چھوڑ کر صبر کریں۔ عزیز سامعات، کامیابی پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق عموماً ایک ادارہ یا شخص کم از کم 15 سے 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایڈیسن کئی سال تک بلب بنانے میں جتا رہا۔ پولیو کی ویکسین تیار کرنے میں 25 سال لگ گئے۔ امریکیوں نے چاند پر جانے کے لیے ایک بڑا سرمایہ صرف کیا اور کئی سال کی کوشش کے بعد چاند پر امریکیوں نے جھنڈا گاڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال لگے۔ اس دوران آپ نے لاتعداد تکلیفوں کا سامنا کیا اور ڈٹے رہے۔ پاکستان بنانے کے لیے بے شمار مسلمانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس مشن کو پورا کرنے میں صدیاں صرف ہو گئیں۔ آپ سوچئے، اگر یہ تمام بڑے کام مشکلات اور پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے درمیان میں ترک کر دیے جاتے تو کیا حاصل ہوتا؟ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ صبر کا دامن تھامے بغیر کامیابی آپ کے قدم چومے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، یعنی آپ کی کامیابی سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ بھی ملنا ہے، اگر آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کے کام کرنے کی ڈائریکشن درست ہے، اور اگر آپ واقعی کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو صبر کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی۔ صبر ہمت کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ کہ جسمانی قوت کا۔ شکوہ شکایت تنگ کر دینا بھی صبر کہلاتا ہے۔ مشکل پاس ہو تو بھی بیان کرنے کو دل نہ چاہنا صبر کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا کا کوئی دانشور ایسا نہیں جو احمقوں کے ساتھ رہ کر صبر نہ کرتا رہا ہو۔ دانائی نام ہی احمقوں کے ساتھ صبر سے گزارا کرنا ہے۔ جلد باز منہ کے بل گرتے ہیں۔ مالک نے سب کی روزی کا بندوبست خود کر رکھا ہے، اس لیے بے صبری کیسی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبر بظاہر کڑوا معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔